محرم ہمارے لیے خوشی ہے یا غم ہے؟ سب سے پہلا سوال. اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے، ہم محرم کو خوشی کا مہینہ بنائیں تو کیوں؟ اور اگر اس مہینے کو غم کا مہینہ بنائیں تو کیوں؟ آدمی کے خوش ہونے کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے. ہم آج خوش ہیں کیوں؟ عید کا دن ہے، آج ہمارے گھر پہ ایک تقریب ہے، سب خوش ہیں. ہر کوئی غمزدہ ہے کیوں؟ فلاں کو صدمہ پہنچ گیا، تکلیف ہو گئی. تو کسی غم اور کسی خوشی کے پیچھے کوئی نہ کوئی بنیادی وجہ چھپی ہوئی ہے جو اس کی وجہ بنتی ہے کہ انسان خوش رہے یا غمزدہ. محرم کے مہینے کو اپنے لیے خوشی کا مہینہ سمجھنا یہ بھی خود میں ایک سوالیہ نشان ہے، اور اپنے لیے غم کا مہینہ سمجھنا یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے شاید جو یہ سمجھتے ہوں کہ محرم خوشی کا مہینہ ہے. عموماً سبھی کے ذہنوں میں یہ بات طے کر لی ہے کہ محرم ہمارے لیے غم کا مہینہ ہے. آپ یہ بتائیے، غم کے مواقع پر اچھے کھانے کھائے جاتے ہیں یا غم کے موقع پر گھر کے چولہے بھی بند کر دیے جاتے ہیں؟ کسی کے گھر میں میت ہوتی ہے تو اس دن تو کھانا بھی نہیں بنتا. اور اسلامی مزاج بھی یہی ہے کہ غم کا اظہار کیا جائے ایک دن تک. پیغمبر اسلام علیہ السلام کی تعلیمات موجود ہیں. آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کے گھر انتقال ہو جائے تو پڑوسی کو چاہیے کہ اس کے گھر پہ کھانا پہنچائے. تو جب غم کا مہینہ اور غم کا دن آ پڑا ہے تو حکم یہ ہے کہ آج کھانا بھی نہ بنے، چولہا بند کر دیا جائے. محرم کی 10 تاریخ اگر ہمارے لیے غم کا دن ہے اور غم کا مہینہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ آج کے دن اپنے اہل و عیال پر، بیوی بچوں پر فراخ دلی کا مظاہرہ کرو، ان کو اچھا کھانا کھلاؤ، اللہ تمہیں بہترین رزق دے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر غم ہے تو اچھے کھانے کیوں؟ یہ بات ذہن میں آنے والی ہے نا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر غم کا دن ہوتا تو رسول اللہ کبھی یہ نہ فرماتے کہ ایسا کیا جائے. تو اچھے کھانے کھانا اور اس کا حکم دینا، اس کی ترغیب دینا، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمان کو اس پر غم نہیں منانا چاہیے. اور مسلمان محرم کے مہینے کو اپنے لیے منحوس کیوں سمجھے؟ سب سے بڑا سوال ہے. کتنے ایسے مسلمان جو محرم کے مہینے میں شادیاں نہیں کرتے، کوئی تقریب نہیں کرتے، کوئی خوشی کا کام نہیں کرتے. نہ جانے کتنے لوگ ایسے جو نئے کپڑے خریدنا اور پہننا نہیں پسند کرتے. اور بڑا مشہور ہے کہ محرم کا مہینہ ہے، نیا کپڑا نہیں خریدا جائے گا، نیا کپڑا. آخر کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیا نیا کپڑا خریدنا حرام ہے یا نیا کپڑا پہننا حرام ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو، جن کے لیے ساری کائنات کو بنایا گیا، انہوں نے صرف یہ قسم کھا لی تھی کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا. شہد اللہ نے حلال کیا ہے نا، کسی کے لیے حرام نہیں. رسول اللہ نے قسم کھائی کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا. اللہ نے قرآن نازل کر دیا، اے نبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے پیغمبر اللہ نے جو کچھ آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ اس کو اپنے اوپر کیوں حرام کر رہے ہیں؟ نیا لباس اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے حلال کیا ہے، ہم کیوں اپنے جسموں پر نئے لباس کو حرام کر رہے ہیں؟ اللہ نے خوشیاں ہمارا نصیب رکھی ہیں، ہم اپنے آپ کو کیوں غمزدہ کر رہے ہیں؟ اور سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سماج میں لا علمی اور جاہلیت پھیلی ہوئی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ محرم کے مہینے کو غم کا مہینہ سمجھا جاتا ہے. محرم کے مہینے کو غم کا مہینہ سمجھنا یہ نظریہ مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ نظریہ رافضیت کا، شیعوں کا نظریہ ہے. اللہ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے. مسلمان اور خالص مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں ایک ایک صحابی کی محبت اس طرح ہو کہ وہ اپنی جان کا سودا کر دے لیکن صحابی کی عزت پر آنچ نہ لے. جبکہ شیعت کا نظریہ کیا ہے؟ شیعہ تو چند صحابہ کو مانتے ہیں اور اس کے بعد باقی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نعوذ باللہ گالیاں تک بکنے سے دریغ نہیں کرتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر
بنانے والے لوگ شیعہ کہلاتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حق مارنے والا اور غاصب کہنے والے لوگ شیعہ کہلاتے ہیں۔ تو کیا آپ یہ چاہیں گے کہ آپ اس جماعت میں شامل ہو جائیں جو جماعت خلافت کی ترتیب پر اعتراض کرتی ہو، پیغمبر کے اصحاب کی ذات پر اعتراضات کرتی ہو؟ کیا آپ پسند کریں گے ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونا؟ جب آپ نہیں پسند کر سکتے تو آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ آپ ایک سچے پکے مسلمان پیغمبر اور اس کے اصحاب سے محبت رکھنے والے ہیں، یا آپ شیعت کا نظریہ اپنے دل میں چھپائے بیٹھے ہیں اور آپ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کے صحابہ کو گالیاں بکنے والے اور ان کی عزت گھٹانے والے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ اول ماننا اور ان کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بے انتہا عظمت بیان کرنا اور وہ باتیں ان کی طرف مضبوط کر دینا جو ان سے ثابت بھی نہیں ہے، یہ کام ہے شیعوں کا۔ ہم مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ پیغمبر نے کسی بات کو ہاں کہا ہے تو ہم اس کو مرتے دم تک ہاں کہیں گے، اور پیغمبر نے کسی کام کو نہ کہا تو ہم اس کو نہیں کہیں گے۔ کسی ایک صحابی یا کسی ایک رسول یا کسی ایک پیغمبر کی شان میں ادنا گستاخی یا ادنا الفاظ کسی مسلمان کا کام نہیں۔ یہ شیعت کا نظریہ ہے۔ تو شیعوں نے اس دن کو، اس مہینے کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو غم کا دن منایا اور پوری دنیا میں اس کو عام کیا گیا، اور شیعوں نے یہ رواج ڈالا کہ محرم کے مہینے میں کالا لباس پہنا جائے، نئے کپڑے نہ خریدے جائیں اور اس کو غم کا مہینہ قرار دیا جائے، اور خاص طور سے 10 تاریخ کو کوئی کام نہ کیا جائے، اپنے کاروبار بند کر دیے جائیں۔ یہ تصور، یہ عقیدہ آپ کو کس نے دیا؟ کس نے آپ کو سمجھایا کہ محرم کی 10 تاریخ کو دکان بند کرنا ضروری ہے اور آج کے دن کوئی کام نہیں کیا جا سکتا؟ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے تو آپ فاسد العقیدہ ہیں اور آپ کے عقائد درست نہیں ہیں۔ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے کہ آپ کے عقائد خراب ہیں۔ اللہ رب العزت نے اور پیغمبر اسلام نے کہیں پر بھی کوئی ایسا نقطہ نہیں بیان کیا کہ محرم کی 10 تاریخ کو لوگ اپنے کاروبار اور اپنی تجارت کو بند کر دیں۔ ہمارا لہر خالص مسلمانوں کی بستی، جہاں پر اہل سنت والجماعت علماء احناف کو ماننے والے اور 100% خالص عقائد رکھنے والے لوگ، وہ بھی شیعت سے متاثر ہیں، اور آج بڑی تعداد ہمارے مسلمانوں کی وہ ہے جنہوں نے اپنے کاروبار بند کیے ہوئے ہیں، تجارتیں بند کی ہوئی ہیں، کوئی کام نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ محرم کی 10 تاریخ غم منا رہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر غم مناتے ہیں اور میں اس سے منع کرتا ہوں تو آپ کو برا لگے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں ایک صحابی کی شہادت پر غم منانے سے روک رہا ہوں نا۔ بظاہر تو بہت خراب لگتا ہے کہ یار کیا عجیب بات ہے کہ اگر کوئی صحابی شہید ہو گیا اور ہم اس کی شہادت پر غم منا لیں تو کیا بگڑ رہا؟ لیکن ذرا دوسرے پہلو سے دیکھیے، کیا صرف حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بھی ایک تنہا صحابی ہے؟ ان کے علاوہ کوئی صحابی نہیں ہے کیا؟ ایک بات۔ دوسری بات، کیا صرف حضرت امام حسین ہی شہید ہوئے، اس کے علاوہ کوئی صحابہ شہید نہیں ہوئے؟ یا حضرت حسین کے کچھ ایسے مراتب و مناقب ہیں جو دوسرے صحابہ کے نہیں ہیں؟ اسلامی تاریخ میں جنگ احد، جنگ بدر، غزوہ خندق، جنگ جمل، جنگ صفین، درجنوں جنگیں اور غزوات ایسے ہیں جن میں سینکڑوں کی تعداد میں حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے، اور ایسے صحابہ شہید ہوئے کہ ان کی شہادت پر اللہ کا عرش بھی ہلنے لگا۔ آپ یہ بتائیے، کیا ان صحابہ کی آپ کے دلوں میں عظمت نہیں؟ جب ان صحابہ کی بھی آپ کے دلوں میں عظمت ہے تو پھر ان صحابہ کی شہادت کے دن کو غم کا دن کیوں نہیں مناتے؟
پھر یہ ہوگا کہ حضرت حسین کی شہادت کے دن کو بھی غم کا دن منایا جائے، کالا لباس پہنا جائے، دکانوں کو بند کر دیا جائے، تجارت کو بند کر دیا جائے، اور پھر غزوہ بدر میں جو صحابہ شہید ہوئے، غزوہ خندق میں جو شہید ہوئے، جنگ جمل اور جنگ صفین جتنے صحابہ شہید ہوئے اسلامی تاریخ کے ایک ایک دن میں، جس دن جب کوئی بھی صحابی رسول شہید ہوا، اب بس یہی کام رہ جائے گا کہ کالا لباس پہنو، ماتم کرو اور دکانوں کو بند کرو، تو شاید پورے سال میں چند دنوں تک آپ کے کاروبار جاری رہے، باقی پورا سال اسلامی تاریخ میں شہادتوں سے بھرا پڑا ہے۔ حضرات صحابہ شہید ہوئے ہیں، کوئی دن کوئی تاریخ خالی نہیں ہے حضرات صحابہ کی قربانیوں اور شہادتوں سے۔ تو کیا آپ مجھے یہ کہیں گے کہ ہر صحابی رسول کی شہادت پر غم منانا چاہیے یا ایک صحابی کی شہادت پر غم منانا چاہیے؟ ہمارے نزدیک الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سب کے سب ہمارے نزدیک پاک باز ہیں، سب ہمارے نزدیک محترم ہیں۔ تو اگر ایک صحابی کی شہادت پر غم منایا جائے تو دوسرے صحابہ کو کیوں چھوڑا جائے؟ ہم پیچھے نہیں ہٹتے غم منانے میں، آئیے ہم بھی آپ کے ساتھ غم مناتے ہیں، لیکن ایک صحابی کی شہادت پر غم باقی کو چھوڑ دینا، ایسا کیوں؟ ہم کہتے ہیں اگر غم منانا ہے تو سارے صحابہ کی شہادت پر غم منایا جائے، ہر روز غم منایا جائے، ہر دن کالے کپڑے پہنے جائیں اور ہمیشہ کے لیے تجارتوں اور دکانوں کو بند کر دیا جائے۔ آئیے کون کھڑا ہوگا ہمارے ساتھ؟ اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر خدا را وہ کام نہ کیجئے جس کام کا اللہ نے آپ کو پابند نہیں بنایا۔ اللہ نے آپ کے لیے محرم کے مہینے کو حرام نہیں کیا، اس کی 10 تاریخ کو حرام نہیں کیا، اس میں نیا لباس پہننا، نئے جوڑوں کو خریدنا، نئی چیزوں کو خریدنے کو حرام نہیں کیا گیا، اس لیے آپ اپنی ذات پر ان چیزوں کو حرام نہ کیجیے۔ اور یاد رکھیے اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے وہ کبھی مردہ نہیں ہوتے، بل ہم احیاء، بلکہ وہ اللہ کے یہاں زندہ ہیں اور ان کی زندگیاں ایسی ہیں کہ اللہ ان کو سمجھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَعْلَمُونَ، تم نہیں جان سکتے کہ شہیدوں کی زندگیاں کیسی ہیں۔ اگر امام حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں شہید کیے گئے ہیں تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے شہید زندہ ہوتا ہے، امام حسین اپنے رب کے پاس زندہ ہیں۔ تو شہادت پر غم منانا، غم تو مردوں پر منایا جاتا ہے، زندوں پر تو نہیں منایا جاتا۔ اللہ کہتا ہے شہید زندہ ہے تو زندگی تو خوشی کا باعث ہے، اگر شہید مردہ ہوتا تو اس پر غم منایا جاتا۔ ہمارا عقیدہ قرآن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شہید زندہ ہے، اس لیے ہم امام حسین کی شہادت کو غم کا دن نہیں مناتے اور اپنے آپ کو کالے لباس میں ملبوس کر کے اپنے جسموں پر نئے کپڑوں کو حرام نہیں کرتے۔ امام حسین کی سنت اور ان کی زندگی کی سیرت اور ان کے آداب و اخلاق، ان کے کردار، اس کو اپنانا تو بہت دور کی بات۔ حضرت امام حسین نے کربلا کے میدان میں کیا نماز چھوڑی تھی بتائیے؟ حضرت امام حسین نے کبھی غیر اللہ کے سامنے سجدے کیے تھے؟ منتیں و مرادیں مانگی تھیں؟ جب نہیں مانگی تھیں تو امام حسین کی ان شہادتوں کو کیوں نہیں زندہ کیا جاتا؟ امام حسین کی سنتوں کو کیوں نہیں بتایا جاتا کہ آخری دم تک تلوار کے سائے میں دشمن کی صف کے سامنے بھی انہوں نے اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکایا ہے؟ آئیے محرم کی 10 تاریخ کو امام حسین کی سیرت کو زندہ کرنے کا عزم کیجئے اور یہ طے کیجئے کہ ہم حضرت حسین کی سنت کو زندہ کریں گے کہ مرتے دم تک کبھی بھی ایک سجدہ بھی اللہ کے سامنے نہیں چھوڑیں گے، اور ہمیشہ ہر حال میں جیسے بھی حالات ہو ہم اللہ کے سامنے نمازوں کے لیے حاضر ہوں گے۔ عزم کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ حضرت امام حسین کی سنت کو زندہ کریں گے اور غم اور ماتم منا کر اپنے اوپر کسی چیز کو حرام نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔